السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے محکم اور متشابہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایسی نص، کوئی ایسی دلیل آتی ہے کہ جو متشابہ ہے، اس کا معنی واضح نہیں ہے، تو اس کو واضح معنی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اسلام کے دین اسلام کے جو مسلمہ قواعد اور اصول ہیں ان کی طرف اسے لوٹایا جائے گا اور اس کے تابع کر کے اسے تسلیم کیا جائے گا۔ اگر بظاہر ایک آدمی کو قرآن کریم کی کوئی آیت یا احادیث میں سے کوئی نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو چاہیے کہ اہل علم سے رجوع کرے، اور جو پختہ ہیں علم میں، راسخون فی العلم، وہی اس کی صحیح تعویل اس کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کا فہم اور ہر انسان کا جو سوچنے کا ملکہ اور اختیار ہے، کیپیسٹی ہے، وہ برابر نہیں ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم ہے۔ اس کی بڑی اگر مثال آپ جاننا چاہیں، معروف مثال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی مثال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان کے مطابق، اپنے علم کے مطابق یہ کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں اس وقت، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تمہاری اپنے ایک ایسے بندے سے ملاقات کرواتا ہوں کہ جو تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور وہ سورہ کہف کے اندر آپ جو واقعہ پڑھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے چند ایسے کام کیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے فہم اور موسیٰ علیہ السلام کے علم سے بالا تر تھے، اور ان کا علم اور موسیٰ علیہ السلام کا علم جو ہے وہ برابر نہیں تھا، اور انہوں نے جو کام کیے موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر وہ الٹ ہی سمجھ آ رہے تھے، یعنی مطلب ظاہری جیسے انہوں نے کیے اسی طرح سمجھ آ رہے تھے کہ شاید بچے کو بے گناہ قتل کر دیا ہے، اور ان کی کشتی جو ہے، نئی کشتی یتیم بچوں کی، اس کو کھیڑ کے رکھ دیا۔ اسی طرح وہ ظالم لوگ جن کی بستی سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، انہی کی بستی کی دیوار گیری کھڑی کرنے لگ گئے۔ اب بظاہر تو یہ کہ جو لوگ کھانا نہیں دے رہے ان کی دیوار بنا رہے ہیں، یہ کیسے؟ اور نئی کشتی کو کھیڑ کے رکھ دیا، خراب کر دیا، اس طرح ایک کھیلتے پھرتے بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ مطلب یہ سارے کام بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے علم سے بالا تر تھے۔ اسی طرح یہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ احادیث کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، قرآن کریم کی آیات کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، اور پھر وہ نتیجے میں کیا کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں، یہ قرآن کی آیت صحیح نہیں، نعوذ باللہ، یہ فلاں چیز چونکہ سمجھ نہیں آ رہی، عقل کے خلاف ہے۔ بھائی آپ کی عقل ناقص ہے، آپ کی عقل کیا ہر انسان کی عقل برابر ہے؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے فہم تک یہ چیز ادراک تک نہیں پہنچ رہی، تو آپ ان لوگوں سے رجوع کریں جو اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ خود مفتی بن کے بیٹھ کے خود فیصلے کرنے لگ جائیں، یہ آیت مجھے چونکہ سمجھ آ رہی ہے لہٰذا یہ صحیح ہے، اور آپ کہیں کہ یہ چونکہ سمجھ نہیں آ رہی لہٰذا یہ صحیح نہیں۔ یہ جو معیار ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جہالا کا طریقہ کار ہے، اور اس آدمی کا طریقہ کار جو حق کو نہیں چاہتا، جو حق کو نہیں چاہتا بلکہ باطل کو چاہتا ہے اور حق کو دبانا چاہتا ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے یہ واقعات دیکھے، یہ چیزیں دیکھی، تو جب جناب خضر علیہ السلام نے ساری وضاحت کر دی، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اور تیرا علم اور مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں، وہ چڑیا جس سے سمندر سے آ کر چونچ بھری ہے پانی کی، وہ اس کے برابر بھی نہیں۔ یعنی اللہ کا علم یہ پورے سمندر کی طرح ہے، اور یہ چڑیا نے جو چونچ پانی کی یہاں سے بھری ہے سمندر میں سے، دریا میں سے، اتنا علم ہمارا تو اتنا علم بھی نہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ تو جب انسان کے علم کی حالت اور کیفیت یہ ہے، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی حدیث، اگر کوئی قرآن کی آیت متشابہ ہے، ذو معنی ہے، یا اس کی سمجھ نہیں اس کو آ رہی، اس کی تعویل تفسیر سمجھ نہیں آ رہی، تو اہل علم جو راسخون ہے علم کے اندر پختہ ہیں ان کی طرف رجوع کرے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ علماء کی طرف رجوع کرنے کی بجائے خود فیصل بن کے، ثالثی بن کے، جس کو چاہے صحیح کر دے، جس کو چاہے غلط کر دے، جس کو چاہے ضعیف کر دے، جس کو چاہے صحیح کر دے۔ تو یہ کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اسی حوالے سے چند چیزیں پڑھیں گے کہ محکم اور متشابہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی قرآن سے مثالیں، اس کی حدیث سے مثالیں، اور پھر اس کے حوالے سے چند ایک قواعد اور اصول۔ یہ موضوع بڑا انتہائی اہم ہے، اس وجہ سے توجہ کے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تو محکم اور متشابہ آیات سے کیا مراد ہے؟
محکم آیات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا معنی واضح اور ان میں ایک سے زائد معنی کا احتمال نہ ہو، اور ان میں ایک سے زائد معنی کا احتمال نہ ہو۔ مثلا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کا عدد ہے پورا کا پورا۔ اب جب یہ کہہ دیا گیا تلک عشرۃ کاملہ کہ یہ 10 کا 10 عدد ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب 10 کا عدد ذکر کر دیا گیا کہ یہ 10 دن کے روزے، مطلب 10 دن آپ نے جو ہے وہ یہ روزے رکھنے ہیں مثلا، تو اب تلک عشرۃ کاملہ کہنے سے ہرگز مطلب یہاں مفہوم نہیں نکل رہا کہ 9 مراد ہیں یا 11 مراد ہیں یا 12 مراد ہیں، بلکہ جب یہ کہہ دیا گیا تلک عشرۃ کاملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 پورے کا پورا عدد ہے، نہ تو اس سے 9 ہے نہ اس سے مراد 11 ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ نماز کی فرضیت کا حکم دے دیا تو اب فرضیت واضح ہے، اب اس کے اندر کوئی بندہ کہے کہ نہیں فرضیت سے مراد یہ نہیں بلکہ یہ ہے، تو یہ احکام واضح ہیں، تو یہ مطلب ہے۔ متشابہ آیات سے مراد ایسی آیات ہیں جن کا معنی واضح نہیں بلکہ اس میں مزید غور و فکر کرنے اور اسے محکم آیات کی طرف لوٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم چند ایک اگر اس کی مثالیں لیں قرآن کریم سے، تو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے انا نحن کے الفاظ استعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں انا نحن کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جس سے ماضی اور حال کے نصارہ عقیدہ تثلیث کے لیے دلیل بناتے ہیں۔ عیسائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تین ہے، اللہ تعالیٰ ایک کے اندر تین ہے، مطلب ایک کے آگے تین اجزاء ہیں۔ عقیدہ تثلیث جو عیسائیوں کا باطل عقیدہ ہے، اس کو اقانیم ثلاثہ بھی کہتے ہیں، عقیدہ تثلیث بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے، یعنی اور تین وہ جز، ایک رب کے تین جز ہیں یا ایک معبود کے تین جز ہیں، ایک لاہوتی ہے ایک ناسوتی ہے اور روح القدس ہے، یعنی اب ہے ابن ہے روح القدس ہے۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو باپ بناتے ہیں، عیسیٰ کو بیٹا بناتے ہیں، اور روح القدس کو تیسرا ساتھ ملا کر تین ملا کر کہتے ہیں ایک بنتا ہے، تینوں میں ایک ہے اور ایک تین ہے۔ لیکن اگر آپ الگ الگ کر کے کسی بھی عیسائی سے اگر آپ اس کو الگ الگ کر کے پوچھیں، کسی کرسچن سے، بڑے سے بڑے عالم سے بھی کہ بھائی مجھے سمجھاؤ ذرا کہ تینوں میں ایک کیسے ہے یا ایک تین کیسے ہیں، تو وہ یقین جانیے یہ نہیں بتا سکے گا آپ کو کہ تین مل کر ایک کیسے بنتے ہیں، تین مل کر ایک کیسے بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ دلائل دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک سے زائد الہ ہوتے تو ان میں اختلاف ہو جاتا، زمین میں فساد پیدا ہو جاتا، ایک کہتا میں نے کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے نہیں کرنا، ایک کہتا میں نے موسم گرما لانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے موسم سرما لانا ہے۔ تو یہ جو ایک سے زائد الہوں کا فتنہ ہے، اگر واقعتاً ہی تین ہوتے تو اختلاف ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر، اور اس طرح کے دیگر جو الفاظ قرآن کریم میں جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیے ہیں، اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ تین ہے، یہاں ضمیر جمع اس لیے لائی گئی ہے، والعیاذ باللہ۔ اب وہ قرآن کریم سے اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر ایک جاہل مسلمان کسی کرسچن عیسائی سے مناظرہ کر لے اور وہ اس کو یہ دلیل دے دے قرآن کریم سے کہ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے، وہ کیا دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بولا ہے انا نحن کئی جگہ پہ، اور وہ کہے تم بھیتر کتنے پڑھتے ہو؟ تین۔ اس طرح جو ہے وہ ڈیلے کتنے استعمال کرنے کا حکم ہے استنجے کے اندر؟ تین۔ اسی طرح جو ہے وہ کہے گا کہ تمہاری شریعت کے اندر بہت سارے مسائل کے اندر تین کا اعتبار کیا گیا، تین کے عدد کا خیال رکھا گیا۔ تو اس سے پھر ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ساری چیزیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ متشابہ ہے نا۔ اب اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم کی سورہ اخلاص جو ہے وہ تہائی قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے مسائل کے اندر جو ہے آپ دیکھیں ذکر و اذکار ہیں، بہت سارے اذکار کو 3 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام مطلب پڑھنے کا حکم ہے، فلاں دعا کو 3 دفعہ صبح پڑھو 3 دفعہ شام پڑھو، 3 کی عدد کو بڑا اس پہ فوکس کیا گیا ہے۔ اب اس سے وہ عیسائی جو ہے جاہل لوگوں کو گمراہ کر کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمہارے اسلام کے اندر کتاب و سنت کے اندر 3 کے عدد پہ فوکس کیا گیا ہے، کئی مسائل کے اندر 3 کی عدد کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور پھر قرآن میں جمع کا صیغہ اللہ نے اپنے بارے میں استعمال کیا انا نحن نزلنا الذکر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تین ہے جیسے ہم کہتے ہیں عقیدہ تثلیث والعیاذ باللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محکم آیات سے ثابت ہے، قرآن کریم کی محکم آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات کے اعتبار سے یکتا اور اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، منفرد ہے، متفرد ہے، اور اپنی صفات میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔
اور اس کے لیے محکم آیات میں سے سورہ اخلاص ہے. تو ہم متشابہ کو محکم کی طرف لوٹائیں گے، اعتبار تو محکم کا ہے نا، متشابہ کا تو نہیں نا. اور محکم آیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص کب نازل ہوئی؟ جب مشرکین نے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، نعوذ باللہ کہ تمہارے رب کا نسب نامہ کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے اور وہ کیا ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کے لیے جب کفار نے اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ طلب کیا یا نسبت طلب کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کر دی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ نے اس محکم صورت کو نازل کر کے ان تمام باطل نظریات اور عقائد کا رد کر دیا جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے تھے یا نظریات اور عقیدہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تین نہیں. وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تین نہیں. لہٰذا انا نحن نزلنا ذکر وغیرہ جو الفاظ استعمال ہوئے یہ تعظیم کے لیے ہیں، توقیر کے لیے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کام لکھیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تعظیماً جو ہے وہ نحن کا لفظ استعمال کیا ہے. اور یہ وہ بات کرتا ہے جو جاہل و عربی زبان سے، مطلب وہ کہے کہ جمع کا صیغہ لہٰذا اللہ تین ہے. جو عربی زبان سے واقف ہے، عربی اسالیب سے واقف ہے، عرب کے اسلوب سے واقف ہے، طریقہ تکلم سے واقف ہے، وہ یہ اس کے دل کے اندر اشکال نہیں پیدا ہوتا. وہ جانتا ہے کہ عربی زبان کے اندر یہ جائز ہے کہ آپ مفرد کو جمع بنا لیں، جمع کو مفرد بنا لیں، حاضر کو غائب پہ لے جائیں، غائب سے حاضر پہ لے آئیں، اور مؤنث سے مذکر کی طرف، مذکر سے مؤنث کی طرف. یہ اسلوب ہے تاکہ قاری سننے والا اور جو پڑھنے والا ہے وہ بور نہ ہو، بورنگ محسوس نہ ہو. اسی وجہ سے تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر انسان بورنگ محسوس نہیں کرتا. آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے مزید پڑھنے کو دل کرے گا، کیونکہ قرآن کریم کا اسلوب آپ دیکھیں گے حاضر سے غائب کی طرف، غائب سے مخاطب کی طرف، اور جمع سے واحد کی طرف، مفرد کی طرف، مفرد سے جمع کی طرف، تثنیہ کی طرف. مطلب یہ جو اسلوب ہے جنت سے جہنم کی طرف، جہنم سے جنت کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، آخرت سے دنیا کی طرف، اس امت سے دوسری امت کی طرف، مطلب یہ جو اسالیب ہیں قرآن کریم کے اندر، یہ ایسے اسالیب ہیں جن سے دلچسپی انسان کو ہوتی ہے اور پڑھ کر انسان بورنگ محسوس نہیں کرتا. تو عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ عربی زبان کے اندر عرب کے ہاں یہ اسالیب موجود ہیں، یہ اسالیب موجود ہیں. غیر جاندار کو جاندار کے سیغوں سے مخاطب کیا جاتا ہے، جاندار کو غیر جاندار سے. بسا اوقات تشبیہ دینے کے اندر مبالغہ کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ تشبیہ، کبھی کسی کے ساتھ تشبیہ. یہ عرب کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے. لہٰذا انسان جو ہے وہ اس چیز کو لے کر جو محکم آیت ہے اس کا رد کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب وہاں انا نحن نزلنا ذکر کے اندر تو چلے یہ احتمال بن جاتا ہے کہ جی جمع ہے اور جمع کے اندر ایک سے زائد ہوتے ہیں لہٰذا اللہ تین ہے. لیکن قل هو اللہ احد کے اندر کون احتمال نکال کے دکھائے نا. قل هو اللہ احد کے اندر مطلب وہ اللہ ایک ہے. اب یہاں دو تین کہاں سے نکل آئے؟ پھر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیٹیاں یعنی ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے مشرکین مکہ، اللہ نے ان کا بھی رد کیا. اور جو بیٹا عیسیٰ کو اللہ کا بناتے تھے اللہ نے ان کا بھی رد کیا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، ہم پلہ اور شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. تو یہ سورت جو ہے وہ سورہ اخلاص محکم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تشبیہ اور تمثیل کی نفی کرتے ہوئے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بارے میں اپنا ہاتھ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ید ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، ساق ہے، پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا، اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا عرش پر، یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں شاید بندے اس میں بندوں کی طرح ہیں. تو تشبیہ اور تمثیل کی نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محکم آیت اتاری، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بندوں کے لیے بھی نام استعمال کیے ہیں، جیسا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، خود بھی اللہ رؤوف الرحیم ہے. تو کچھ ایسے نام ہیں جو مشترک ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں محکم آیت اتار دی تاکہ کوئی شبہ نہ رہے. اور وہ آیت کون سی ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ بھی سنتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ کا سننا بندوں کے سننے کی طرح نہیں اور بندوں کا سننا اللہ کے سننے کی طرح نہیں. اللہ کے سننے میں کمال ہے، اللہ کے دیکھنے میں کمال ہے، اللہ کی قدرت میں کمال ہے، اللہ کے علم میں کمال ہے، لیکن بندوں کے علم میں بھی نقص ہے، بندوں کے دیکھنے کے اندر بھی نقص ہے، بندوں کے سننے کے اندر بھی نقص ہے. ایک خاص لمٹ تک سنتے ہیں، ایک خاص مقدار تک سنتے ہیں، اور ایک خاص جو ہے وہ فاصلے تک سنتے ہیں، ایک خاص فاصلے تک دیکھتے ہیں، ایک خاص لمٹ تک جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ایک مخصوص مقدار کے اندر پکڑتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں.
اللہ ताला जो है वो कमाल है, कामिल है, लैसा कमिथलिही शै। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये बता दिया मुहकम आयत नाजिल करके कि तुम अल्लाह ताला की ज़ात की सिफात को अपनी सिफात की तरह या किसी दूसरी मखलूक की सिफात की तरह न समझ बैठो। दूसरी मिसाल कुरान करीम से ही अल्लाह ताला फरमाता है ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर, कि आंखें उसका इदराक नहीं करती लेकिन वो आंखों का इदराक करता है। व हुवल लतीफुल खबीर, और वो जो है वो बारीक बीन और सब खबर रखने वाला है। अब इस आयत से मुअतज़िला ने, दीगर मुतकल्लिमीन ने अल्लाह ताला की रोयत का इनकार किया है। वो कहते हैं कि इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला क़यामत को, अल्लाह ताला को देख नहीं सकता, ना दुनिया में को देख सकता है ना आखिरत में देख सकता है, जबकि सही अहादीस और कुरान करीम की आयत अल्लाह ताला के दीदार और अल्लाह ताला की रोयत के बारे में नाजिल हुई मौजूद है। कुरान में है कि अल्लाह ताला को मोमिन देखेंगे जन्नत में। हदीस में है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना कमर ला तुज़ामून, तुम अपने रब को जन्नत में ऐसे देखोगे जैसे तुम चांद को, 14वीं के चांद को देखते हो। ला तुज़ामून, तुम आपस में मिलाए नहीं जाते। यानी मिलाने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि आप जब पहली रात का चांद देखते हो तो आप दूसरों को साथ मिला के दिखाते हो कि वो देखो दरख्तों के दरमियान, या वो देखो उंगलियों को इशारे करके आप बताते हो, लेकिन 14वीं का चांद आप मिला कर नहीं दिखाते किसी को। अगर आप किसी को अपने करीब करके दिखाओगे कि वो देखो 14वीं का चांद, तो वो आपको थप्पड़ मारेगा, वो कहेगा मैं अंधा हूँ, 14वीं का चांद मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे दिखा रहे हो करीब करके, इशारा करके। यानी ये हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की फसाहत व बलागत है। अल्लाह ताला को वाज़े देखने की मिसाल बयान करने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौनल कमर लैलतल बद्री ला तुज़ामून, कि तुम अपने रब को क़यामत को जन्नत में ऐसे देखोगे जैसे तुम चांद 14वीं के चांद को देखते हो। ला तुज़ामून, तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी, आपस में एक दूसरे को मिलाकर दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि वो देखो। अल्लाह ताला को अय्यां अपनी जगह पर हर जन्नती देखेगा। तो ये जो है वो हदीस के अंदर वाज़े इसका इस बात मौजूद है कि मोमिन जो है वो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। लेकिन मुअतज़िला जो फ़िरका है और इसके अलावा दीगर जो अहले कलाम हैं जो अल्लाह ताला की सिफ़ात में तावील करते हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात और अल्लाह ताला के नामों को बाज़ रद्द कर देते हैं, जैसे मुअतज़िला है अल्लाह ताला के नामों को मानते हैं लेकिन सारी सिफ़ात का इनकार करते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला समी है लेकिन सुनता नहीं, अल्लाह ताला बसीर है लेकिन नाउज़ बिल्लाह देखता नहीं। मतलब इस तरह करके अल्लाह ताला की ज़ात को वो अपने ज़हन के अंदर तस्लीम करते हैं। तो अब ये आयत से वो इस्तदलाल करते हैं ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती जबकि वो आंखों का इदराक करता है, मतलब आंखें उसको नहीं देख सकती। तो इस आयत से उन्होंने इस्तदलाल किया। तो इसका जवाब ये है कि ये आयत मुतशाबिह है, ये आयत मुतशाबिह है। इसे दूसरी मुहकम आयत की तरफ लौटाएंगे हम। कुरान करीम में अल्लाह ताला की रोयत है या नहीं, इस बारे में एक मुहकम आयत भी मौजूद है जिसमें दूसरे माने का इस्तेमाल ही नहीं। और वो कौन सी आयत है? वुजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि क़यामत को बहुत सारे चेहरे ऐसे होंगे जो तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे सूरतुल क़यामा के अंदर। अब इस आयत के अंदर कोई दूसरा माना बनता ही नहीं कि अपने रब को देख रहे होंगे। अब बाद लोगों ने इसकी तावील की, बाद कहते हैं अपने रब की रहमत को देखेंगे, अपने रब की कुदरत को देखेंगे। यहाँ चेहरों की निस्बत की गई है देखने की तरफ, कि चेहरे तरोताज़ा होंगे, इसका मतलब आंखों से देखेंगे, दिल से नहीं देखेंगे, आंखों से अपने रब को देखेंगे, रब का दीदार करेंगे। और हदीस ने उसकी मजीद सराहत कर दी, हदीस ने उसकी मजीद वजाहत कर दी। इसी तरह वो कहते हैं कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, जब मूसा ने अल्लाह ताला को कहा कि ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि लन तरानी, तो मुझे नहीं देख सकता। तो वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी, लेकिन पहाड़ को देखो, मैं पहाड़ पे तजल्ली डालता हूँ, अगर ये पहाड़ अपनी जगह बरकरार रहा तो तुम देख लोगे, अगर ये बरकरार ना रहा तो तुम नहीं देख सकते। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने अल्लाह ताला से दीदार का मुतालबा किया तो अल्लाह ने कहा लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। और जो लाम नून है ताकीद का, लन तरानी, ये हमेशा के लिए आता है अरबी जुबान में। ये उनका दावा है, हम इसका जवाब देंगे। ये उनका दावा है, वो कहते हैं कि लन तरानी का लफ्ज जो लन है, लाम नून, ये ताकीद के लिए आता है और हमेशा का माना देता है, कभी भी नहीं देख सकोगे अपने रब को। तो इसका जवाब ये है कि बल्कि इसका कई तरीकों से जवाब दिया जा सकता है। एक तो ये है कि जो लन तरानी के अंदर लन है, ये हमेशा का माना नहीं देता हर वक्त। अगर हमेशा का माना देता होता तो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है मुनाफिकीन मुशरिकीन के बारे में, कुफार के बारे में, कि
वलन यतमन्नहु अबदन, कि वो मौत की कभी तमन्ना नहीं करेंगे, वला यतमन्नहुनहु अबदन, और मौत की कभी तमन्ना नहीं करेंगे, वलन यतमन्नहु, कभी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे। अब यहाँ यानी अल्लाह ताला ने ये बताया है कि ये कुफ्फार ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, मौत को नहीं चाहते। मतलब यहाँ भी लन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर हर जगह ये ताकीद का लफ्ज हमेशा के लिए आता होता तो फिर यहाँ भी आना चाहिए था। अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहा है कि ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, जबकि दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया है कि तमन्ना करेंगे। और वो कहाँ है? कुरान करीम के अंदर है, वनादौ या मालिकु लियक़्दी अलैना रब्बुक, वनादौ या मालिकु लियक़्दी अलैना रब्बुक, कि जब जहन्नम में जलेंगे सड़ेंगे, पानी मांगेंगे पानी नहीं मिलेगा, खाना मांगेंगे खाना थोर का दरख्त मिलेगा, तो मालिक फरिश्ता है, जहन्नम का दरोगा है, उसको पुकार कर कहेंगे वनादौ या मालिकुल यक़्दी अलैना रब्बुक, अगर पानी नहीं देना, अगर अजाब से छुटकारा नहीं देना तो अपने रब को कहो कि हमें मौत ही दे दे, अपने रब को कहो कि हमें मौत ही दे दे। अब यहाँ वो तमन्ना कर रहे हैं, यहाँ मौत की तमन्ना कर रहे हैं, जबकि दुनिया में अल्लाह फरमाता है कि कभी तमन्ना नहीं करेंगे। इसका मतलब आखिरत में तो उन्होंने तमन्ना की, अल्लाह ने कुरान में बयान किया है कि वो तमन्ना करेंगे कि हमें कम से कम मौत ही आ जाए ताकि अजाब से छुटकारा मिल जाए। तो अगर ये जो लाम नून है अगर ये हमेशा के लिए आता होता तो फिर कुरान करीम के अंदर ही उनके मौत की तमन्ना करने का जिक्र ना होता। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये फरमाना कि लन तरानी, तो मुझे नहीं देख सकते, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हमेशा ही नहीं देख सकते, आखिरत में भी नहीं देख सकते। जैसे उन लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा कि मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे लेकिन आखिरत में वो तमन्ना करेंगे, ऐसे अल्लाह ने दुनिया में कहा कि मूसा तुम नहीं देख सकते लेकिन आखिरत में अल्लाह को देखेंगे। इसी तरह मूसा, अच्छा बड़ी मजे की बात, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो लोग अल्लाह ताला की रोयत का इनकार करते हैं, जिन दलाइल से, कुरान करीम के दलाइल से वो अल्लाह ताला की रोयत का इनकार करते हैं, उन्हीं से रोयत का इस्बात होता है, उन्हीं दलाइल को उन पर वापस लौटाने से उन पर रद्द होता है। आप कहेंगे वो कैसे? जैसे मैं आपको लन तरानी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहा हूँ, इसके अंदर कई जवाब मैंने एक तो दे दिया कि हमेशा के लिए नहीं आता। दूसरा ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से रोयत का सवाल करना और अल्लाह ताला का मूसा को ना डांटना, अल्लाह ताला का मूसा को ना डांटना, इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन है। अगर अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन ना होता तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाते कि मूसा तुम एक नामुमकिन चीज का सवाल कर रहे हो मुझसे, तुम एक नामुमकिन चीज का। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम तो सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाले थे उस दौर में, तो क्या एक नबी होकर, रसूल होकर अल्लाह ताला से उस चीज का सवाल कर सकता है जो नामुमकिन हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता था कि अल्लाह का दीदार मुमकिन है, लेकिन उन्होंने दुनिया में सवाल कर दिया। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये नहीं कहा कि ए मूसा मैं देखी जाने वाली चीज नहीं, मैं वो चीज नहीं जिसे देखा जा सकता हो, बल्कि फरमाया तुम नहीं देख सकते। यहाँ जरा तवज्जो के साथ एक बड़ा बारीक नुक्ता है तफसीर का जो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ, और ये फायदा होगा आपको। आप देखें कि कुरान करीम के अल्फाज से कैसे जो है वो अल्फाज की कैफियत से इस्तदलाल किया जाता है और मुखालिफ पर उसी की दलील से कैसे रद्द किया जाता है। तो अब देखें, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा लन तरानी, कि मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं देखी जाने वाली चीज नहीं या मुझे देखा नहीं जा सकता। इसकी मिसाल अगर आप लें, मसलन आपके पास शापर में अगर पत्थर हैं या कोई ऐसी चीज जो खाई जाने वाली नहीं, और आप कहते हैं कि मुझे दो, मैं खाना चाहता हूं, तो आप आगे से क्या कहेंगे? आप जो है वो ये नहीं कहेंगे कि लन ताकुल, तुम नहीं खा सकते, बल्कि आप कहोगे ये खाई जाने वाली चीज नहीं, ये खाई जाने वाली चीज नहीं, क्योंकि पत्थर हैं, पत्थर नहीं खाए जा सकते। लेकिन अगर आपके पास शापर में खाने वाली चीज हो और आपको कोई बंदा कहे कि मैं ये खाना चाहता हूं मुझे दे दो, तो आप क्या उसे कहेंगे? ये खाई जाने वाली चीज नहीं, या आप कहेंगे तुम नहीं खा सकते? बताइए जरा। तुम नहीं खा सकते। मतलब खाई जाने वाली तो है लेकिन तुम नहीं खा सकते। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये नहीं कहा कि मूसा मेरा दीदार तो मुमकिन ही नहीं, या मैं देखी जाने वाली चीज ही नहीं हूं, या मेरा तो नाउज़ बिल्लाह वजूद ही नहीं। अल्लाह ने कहा ए मूसा लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। जैसे आप उस बंदे को कहोगे जो खाने वाली चीज आपसे मुतालबा कर रहा है और आपके पास है भी, आप कहोगे लन ताकुल, तुम नहीं खा सकते।
لیکن اگر پتھر آپ کے پاس ہوں اور آپ سے وہ مانگے کہ میں کھانا چاہتا ہوں تو آپ کہو گے لا یوکل، یہ کھائی جانے والی نہیں، اسے نہیں کھایا جاتا، یہ کھائی جانے والی ہے ہی نہیں کہ آپ کو دوں۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالی کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو اللہ موسیٰ کو یہ نہ کہتے لن ترانی، بلکہ کہتے لا ارا۔ کیا کہتے؟ لا ارا، میں دیکھا جانے والا نہیں، یا مجھے دیکھنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے رؤیت کی نفی کی ہے، نہ کہ جنتیوں سے اور اہل جنت سے۔ اچھا اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، یہاں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس آیت کو مخالفین اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے انکار میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ثابت ہوتی ہے، ہم اس سے بھی ثابت کر کے دکھائیں گے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک ہوتا ہے رؤیت اور ایک ہوتا ہے ادراک، ایک ہوتا ہے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے ادراک کرنا۔ عربی زبان میں رؤیت کا لفظ جو ہے وہ پہلے ہے اور ادراک بعد میں ہے، رؤیت پہلے ہے اور ادراک بعد میں ہے۔ بسا اوقات رؤیت ہوتی ہے لیکن ادراک نہیں ہوتا۔ مثلا مثال کے طور پر اگر میں اس کی آپ کو آسان مثال دوں، ایک سامنے سے بس آ رہی ہو، ایک سامنے سے بس آ رہی ہے، اسکول وین ہے، اسکول بس ہے، اب آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ یہ بس ہے، لیکن کیا آپ اس بس کی تمام سواریوں کا احاطہ کر رہے ہیں؟ بتائیے ذرا۔ نہیں سر۔ بس دور سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ بس آ رہی، آپ نے بس دیکھ تو لی، لیکن کیا اس کا مکمل ادراک آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ اس کے اندر داخل ہو کر آپ اس کی ساری سواریوں کو گنیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، تب تک آپ اس کی سواریوں کا مکمل بس کے اندر کیا ہے، کتنے دروازے ہیں، کتنے شیشے ہیں، کتنی فلاں چیز اے سی ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ اندر جائیں گے دیکھیں گے مکمل پھر ادراک کریں گے اس کا۔ لیکن رؤیت ہوگی کہ نہیں؟ آپ کو، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نہیں بس کو؟ دیکھ لیا سر، رؤیت تو ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جنتی جو ہیں وہ دیکھیں گے تو صحیح، لیکن اللہ کی ذات کا مکمل احاطہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ مراد یہاں۔ لہٰذا اچھا کوئی اگر وہ کہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، ہم کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہ دریا یا سمندر پار کر رہے تھے، اور پیچھے جب فرعون اس کا لشکر آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سے، فرعون کے ڈر سے؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ وہ ہمیں پاریں گے۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب ہمارا احاطہ ہو گیا ہے، اب ہمارا احاطہ ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ نہیں؟ فرعون کو دیکھ رہے تھے سر، دیکھ رہے تھے۔ فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھ رہے تو ڈرے ہیں نا، اگر نہیں دیکھ رہے تو ڈرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب کہ موسیٰ اور ان کی قوم، فرعون اور اس کی قوم کو لشکر کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ادراک ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب رؤیت ثابت ہو چکی ہے لیکن ادراک ممکن نہیں، اور ادراک تو بعد میں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں لا تدرک الابصار کے اندر ادراک کی نفی کی ہے، رؤیت کی نفی نہیں کی، یعنی آنکھیں اللہ کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی لیکن اللہ کو دیکھیں گی۔ لہٰذا یہی دلائل ہم ان کو دیں گے اور کہیں گے اس سے جس کا تم انکار کر رہے وہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، وگرنہ الحمدللہ اس کی مثالیں بے شمار ہیں، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ چلیے جی اب ہم چلتے ہیں 7ویں پوائنٹ کی طرف کہ مکمل قرآن پر ایمان لانا، یہ بھی اہل سنہ کے منہج اور منہج استدلال میں سے، جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے اسے اسی طرح تسلیم کرنا، یہ نہیں کہ بعض کو مان لیا بعض کو ترک کر دیا، جیسا کہ گمراہ فرقوں خوارج معتزلہ وغیرہ نے کیا اور اہل بدعت کرتے ہیں۔ اہل بدعت جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی آیات ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے جو شرک پہ دلالت کرنے والے متشابہ آیات ہیں ان کو لیتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر وسیلے کا سوال کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس آیت سے استدلال کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی مطلب ولی کا، نیک کا، صالحین کا، فرشتوں کا وسیلہ ڈالو اللہ کو۔ اب یہاں سے وسیلہ ثابت کرتے ہیں ہم۔ اسی طرح جو ہے وہ بہت ساری آیات، مثلا مثال کے طور پر قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، اس سے میلاد النبی منانے کا اس بات کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ لیکن وہ جو دوسری آیات ہیں جن کے اندر بدعت کا رد ہے، جن کے اندر صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم ہے، اور جن کے اندر یہ ہے کہ غیر اللہ نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ کے نبی کو بھی بتایا گیا ہے کہ نبی فرما دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں اپنے نفس کے لیے، قل لا املک لکم نفعا ولا ضرا،
مختلف آیات اس طرح کی مختلف سیغوں کے ساتھ تقدیم و تاخیر کے ساتھ استعمال ہوئی. اللہ کے نبی کو بار بار کہا گیا کہ ان کو بتا دو میں نفع نقصان کا مالک نہیں, میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں, میں تمہارے لیے کیسے ہو سکتا ہوں. ان ساری آیات کو نظر انداز کر کے جو محکم آیات ہیں وہ متشابہ کو لے کر کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, مطلب وسیلہ ڈالو نیک ہستیوں کا. مطلب یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بس کیا تم بعض کتاب کے ساتھ ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, تو پس بھلا کیا بدلہ ہے اس کا جو یہ کرتا ہے, الا مگر, یا نہیں ہے بدلہ اس کا جو یہ کرے گا, منکم تم میں سے, الا مگر خزي فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی رسوائی ہے, ویوم القیامت, اور قیامت کو یردون الی اشد العذاب واللہ بغافل عما تعملون, اور قیامت کو یہ لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف, اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے غافل اور بے خبر اس چیز سے جو تم عمل کرتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے رد کیا ان لوگوں پر جو کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض جو متشابہ کو لے لیتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے اندر دوسرا کوئی احتمال ہی نہیں ہوتا. نمبر 8, وحی میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں, وحی میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے. کوئی بندہ اگر یہ نظریہ رکھتا ہے کہ قرآن یا سنت میں یا قرآن کی کسی آیت کا دوسری آیت کے ساتھ یا قرآن کا کسی حدیث کے ساتھ یا حدیث کا قرآن کی آیت کے ساتھ یا حدیث کا حدیث کے ساتھ کوئی تعارض اور ٹکراؤ ہے, تو وہ لے کر آئے, ہم اس کو حل کر کے بتاتے ہیں, ہم اس کو حل کر کے بتاتے ہیں. یہ جو قرآن کریم سے میں نے متشابہ کیا, آپ کو ایک دو مثالیں دی, تیسری ایک اور مثال بطور فائدے کے میں ذکر کر دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت, کہ اے نبی تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک آپ تو لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہو, صراط مستقیم کی طرف. یعنی وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہدایت ثابت کی گئی ہے اور یہاں اللہ کے نبی سے نفی کی گئی ہے. اب بظاہر یہ مخالفین لا کر پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن کی دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی. ایک طرف اللہ فرما رہا ہے انک لا تہدی من احببت, کیا نبی جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے, اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, کہ آپ ہدایت دینے والے. تو یہاں دونوں میں بظاہر تعارض ہے. تو یہ متشابہ آیات ہیں, یہ متشابہ آیات ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ہدایت کی 2 قسمیں بنائیں گے. ہدایت کی 2 قسمیں بنائیں گے, ایک ہدایت البیان والا ارشاد ہے اور ایک ہدایت التوفیق والا امتنان ہے. ایک ہدایت البیان والا ارشاد ہے اور ایک ہدایت التوفیق والا امتنان ہے. ہدایت البیان والا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنا, وضاحت کرنا, سیدھا راستہ بتانا. اللہ کے نبی کے لیے جس آیت میں ہدایت کا اس بات کیا گیا کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں, مراد رہنمائی کرنے والے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, کہ آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں, نہ کہ توفیق دینے والے ہیں. ہدایت توفیق اللہ کے پاس ہے صرف, اور اس کی نفی اللہ کے نبی سے کی گئی ہے کہ انک لا تہدی من احببت, کہ آپ ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے جسے چاہیں, اللہ دیتا ہے جسے ہدایت دیتا ہے. تو اس طرح تعارض حل ہو گیا. اسی طرح بہت ساری احادیث بھی ہیں جن کو بطور سر یہ اس کا ایک آپ نے البیان والا ارشاد بتائی, دوسری قسم کیا بتائیے؟ ہدایت التوفیق والامتنان والالہام, ہدایت التوفیق والالہام. جیسا کہ بعض لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کے مخالف ہے یا متعارض ہے, یا قرآن اور حدیث کے مابین تعارض اور ٹکراؤ ہے. یہ ممکن ہے, یہ ممکن نہیں ہے. ممکن کیوں نہیں ہے؟ ممکن اس وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے, اور وحی اللہ کی طرف سے ہے, اور جو کچھ اللہ کی طرف سے اس میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. دونوں حق ہیں, اور حق میں کبھی تعارض نہیں ہوتا. حق میں کبھی تعارض نہیں ہوتا. حق متعدد نہیں ہوتا, حق ایک سے زائد نہیں ہوتا, حق ایک ہی ہے. تو اس وجہ سے حق ہے. قرآن کا بعض حصہ بعض کے مخالف ہو یا قرآن و حدیث کا آپس میں ٹکراؤ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس کی نفی کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, کہ کیا یہ قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ان کو چیلنج ہے کہ یہ قرآن پہ غور و فکر کریں, تدبر کریں اور دیکھیں کیا قرآن میں تعارض ہے, کیا قرآن میں آپس میں ٹکراؤ ہے. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں, گمان کرتے ہیں, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں. آپ دیکھیں تورات ہے, انجیل ہے,
جو عیسائیوں یہودیوں کے بعد اس وقت مقدس کتابیں ہیں، آپ دیکھیں ان میں ہر صفحے میں ٹکراؤ ہے، ہر صفحے میں آپس میں ٹکراؤ ہے، احکامات میں آپس میں ٹکراؤ ہے، معلومات کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہے، مسائل کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہے، ایک صفحہ دوسرے صفحے کے مخالف ہے، دوسرا تیسرے کے مخالف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کی طرف سے تحریف شدہ ہے، ماں سوائے چند چیزوں کے اکثر اس میں عبارتیں بدلی ہوئی ہیں، پادریوں کی طرف سے اس میں ایڈیٹنگ ہے، اس وجہ سے تو اس میں اختلاف ہے۔ اور یہی وجہ تھی جس نے لوگوں کو الہاد کی طرف، لادینیت کی طرف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو سمجھ نہیں آنے والی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی تحقیق سے یہ چیز ثابت کر رہے ہیں جبکہ تورات یہ بتا رہی ہے، انجیل یہ بتا رہی ہے جو اس وقت لوگوں کے پاس ہے۔ تو یہ چیز جس نے ان کو متنفر کر دیا دین سے اور کتاب سے، اور وہ الہاد کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن پہ تدبر کر کے دیکھیں اس میں کوئی اختلاف ہے، اس کا مطلب قرآن میں اختلاف نہیں، اور جب قرآن میں اختلاف نہیں تو حدیث میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی صحیح حدیث کبھی قرآن کی آیت کے، قرآن کی محکم آیت کے خلاف یا قرآن کریم کی جو ثابت آیت ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ صحیح نقل صحیح عقل کے بھی مخالف نہیں، جیسے وہی کے خلاف نہیں کہ قرآن کے سنت قرآن کے یا سنت کے مخالف نہیں، ایسے ہی صحیح نقل صحیح عقل کے مخالف بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحیح دلیل قرآن یا سنت سے صحیح عقل کے خلاف ہو، ایسا ممکن نہیں، ایسا ہو سکتا ہی نہیں کہ صحیح عقل ہو بیمار عقل نہ ہو، جیسے یہ دانشوروں کی عقلیں ہیں، جیسے یہ عقل کے پجاریوں کی عقلیں ہیں، ایسی عقل نہ ہو۔ صحیح عقل کبھی صحیح نقل کے خلاف نہیں ہوتی، قرآن کی کوئی آیت یا صحیح حدیث کبھی بھی صحیح عقل کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، منکرین حدیث یہ مکھی والی حدیث کو ٹھکراتے تھے۔ ایک زمانہ تھا منکرین حدیث مکھی والی حدیث کو ٹھکراتے تھے، مستشرقین کفار، وہ کہتے تھے کہ تمہارا نبی کہتا ہے کہ اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحه داء وفي الاخرى شفاء، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے مشروب کے اندر، پینے کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو اور زیادہ ڈبو دے، فليغمسه غوطہ دے دے اس کو اور پھر نکال کے پھینک دے، کیونکہ ایک پر کے اندر بیماری اور ایک پر کے اندر شفا ہے۔ اب اس حدیث پر منکرین حدیث اور مستشرقین اور ملحدین اس پہ اعتراض کرتے تھے، کہتے ایک مکھی گند سے اٹھ کے آ رہی ہے اور وہ تمہارے مشروب کے اندر گر گئی اور تم بجائے اس کے کہ اس کو جلدی سے نکال کے پھینکو، الٹا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ڈبو دو اور پھر اس کو پی لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے کوئی 60-70 سال پہلے تو اس کا انکار کیا جاتا تھا، لیکن آج جب سائنس نے تحقیق کی اور میڈیکل کے شعبے کے اندر باقاعدہ سائنس کے اندر اس کی تحقیق ہوئی اور ڈاکٹر آزاد نے یہ ثابت کیا کہ مکھی کے دائیں پر کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں، اینٹی بایوٹک ہوتے ہیں جو کہ جراثیم بیماریاں پیدا کرنے والے ان پہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مخلوق کے اندر، چھوٹی سی مخلوق مکھی جو حقیر ترین مخلوق ہے، اللہ نے اس کے اندر ایک انسان کی زندگی اور موت دونوں رکھ دی، ایک انسان کی زندگی اور موت دونوں رکھ دی۔ تو جب سائنس نے یہ چیز ثابت کی اب ان کے منہ بند ہو گئے۔ اسی طرح اگر ہم ملحدین کی بات کریں، ایتھیسٹ وغیرہ جو ملحدین ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو آج سے اگر آپ چلے جائیں کوئی 30-40 سال پہلے تو ڈارون کے نظریے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ آج بھی بعض شعبہ جات کے اندر ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جب سے یہ ڈی این اے نکلا تو ڈی این اے نے اس ڈارون کے نظریے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب وہ ان کا نظریہ اور یہ ان کی تحقیقات یہ آپس میں یہ بالکل اس کے مخالف ہے۔ جب ایک جنس کے اندر جو ڈی این اے اس کے جو کاربن ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کیا اگر واقعی آپ کے بقول انسان پہلے بن مانس تھا یا پہلے بندر تھا تو کیا بندر کے جو ڈی این اے کے کاربن ہیں اور انسان کے، انسانی جنس کے، کیا وہ سیم ہے؟ اگر تو سیم ہے تو پھر تو آپ مان لیں کہ اپنے آپ کو آپ کہہ دیں کہ آپ بندر کی اولاد ہیں یا آپ بن مانس کی اولاد ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کاربن اور ڈی این اے مختلف نظر آتا ہے تو یا تو اپنے اس نظریے کو غلط کہہ دیں، تحقیق کو، یا پھر اس کو غلط کہہ لیں، ایک چیز کو تو غلط کہیں۔ پھر اس طرح کی بیسیوں مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ جی عقل اس کو نہیں مانتی۔ مثلا اگر ہم مثال دیں معراج کی اور اسراء کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسراء کروائی گئی، معراج کروائی گئی۔ اب اس کو اگر قدیم زمانے میں مثلا جب اہل مکہ کے زمانے میں آپ نے یہ بات کی تو وہ کہتے تھے اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مہینہ لگا کے شام پہنچتے ہیں اور آپ نے راتوں رات شام بھی گئے اور پھر اوپر سے آسمان دوسرے تیسرے ساری سیر کر کے آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے یہاں کھوتے گھوڑے تھے،
ان کے ہاں جو ہے وہ اونٹ پہ سواری ہوتی تھی، گھوڑے پہ سواری ہوتی تھی، لیکن آج کے دور کی بات کریں تو ہوائی جہاز اور اس سے بھی تیز رفتار سواریاں موجود ہیں۔ آج شاید اس کو سننا اور اس کو سمجھنا مشکل نہیں کہ چند سیکنڈ کے اندر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ان کو تھوڑا مشکل لگا تھا اس اعتبار سے۔ یہ چیزیں ہیں، انسانی عقل ناقص ہو سکتی ہے، لیکن صحیح نقل کتاب و سنت میں سے وہ کبھی عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ صحیح عقل اس کی کئی وجوہات ہیں، کیوں نہیں صحیح عقل صحیح نقل صحیح عقل کے خلاف ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، تمام شرعی دلائل نقلی اور عقلی ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر دلائل عقلی بھی ہیں نقلی بھی ہیں، لہذا شریعت اور عقل میں ٹکراؤ ممکن نہیں۔ جب شریعت نے عقل کا اعتبار کیا ہے، عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور عقلی دلائل بھی کتاب و سنت کے اندر ذکر کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر نقلی دلائل اور عقلی دلائل موجود ہیں، تو پھر آپس میں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر دو، عقل نقل یعنی کتاب و سنت سے احکام مستنبط کرنے کا آلہ ہے، جو کہ نقلی، عقلی اور لغوی اصولوں کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لہذا ہم جب اس کے مطابق عمل کریں گے، عقل کو اس کے دائرہ کار کے اندر استعمال کریں گے اور اس انداز میں نقل یعنی کتاب و سنت سے مسائل اخذ کریں گے تو کبھی ٹکراؤ ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اگر عقل کو الٹا کر کے نصوص کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، عقل کو بالکل سائڈ پہ کر کے، تو پھر تو ہمیں واقعی سمجھ نہیں آئیں گے یہ مسائل۔ عقل اور نقل میں کئی حقائق کے ثبوت میں مطابقت اور موافقت ہے، یعنی عقل اور نقل کے جو حقائق ہیں مسلمہ، ان جن چیزوں کو عقل ثابت کرتی ہے ان کو شریعت بھی ثابت کرتی ہے۔ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جس کو شریعت نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے اور عقل نے بھی اس کا اعتبار کیا، جیسے ہم نے پہلے مثال دی، ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، اور جب دنیا حادث ہے تو اس کا محدث ہوگا کوئی، اور جب محدث ہے تو وہ چیزیں دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ کیسا ہونا چاہیے۔ شریعت کے مسائل دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، جن کی علت اور وجہ سمجھ آنے والی ہے، جن کی علت اور وجہ سمجھ آنے والی ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس میں موجود بعض حکمتوں اور مقاصد سے ہوتا ہے۔ نمبر دو، جن کی علت اور وجہ سمجھ آنے والی نہیں ہوتی، ان کی حکمتوں اور مقاصد کو پانا مشکل ہے، جیسا کہ ہر نماز میں رکعات کی تعداد ہے، اس کی حکمت کو پانا ممکن ہے، ناممکن، اس حکمت کو پانا ناممکن ہے۔ یعنی زور کی نماز میں 4 کیوں ہیں اور مغرب میں 3 کیوں ہیں، مغرب میں 4 کیوں نہیں ہو جاتی، عشاء میں 4 کیوں ہیں، 2 کیوں نہیں ہو جاتی؟ مطلب یہ جو رکعات کی تعداد ہے، اب اس کی حکمتوں کو، علتوں کو پانا ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن کچھ چیزوں کی علت بیان کر دی گئی۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل ثلاثا، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل ثلاثا، کہ جب تم میں سے کوئی بیدار ہو نیند سے تو اس وقت تک اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں داخل نہ کرے جب تک 3 دفعہ دھو نہ لے۔ فإنه، اب کیوں یہ حکم دیا ہے؟ خود آپ نے بتا دیا، فإنه لا يدري أين باتت يده، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ رات کو کہاں کہاں پھرتا رہا۔ یعنی انسان جب سوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں، ہاتھ شرمگاہ کو لگ جاتا ہے، نجاست کو لگ جاتا ہے، تو وہی ہاتھ اگر پانی میں داخل کرے گا تو پانی میں جراثیم پیدا ہوں گے جس سے بیماریاں پیدا ہوں گی، پیے گا اور پھر وہ پانی نجس بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے وجہ بتا دی، ریزن بتا دی کہ کیوں ہاتھ دھونے کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نیند سے بیدار ہو تو اپنی ناک کو جھاڑو 3 دفعہ، کیونکہ شیطان یبیت علی خیاشیمہ، انسان کے ناک کے بانسے پہ رات گزارتا ہے اور انسان کے اندر سستی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب جھاڑے گا ناک کو تو انسان کے اندر ایک قسم کا نشاط اور ایک طرح کی چستی اور ایک طرح کی ہوشیاری آئے گی، اور مطلب ہوشیاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سستی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے احکام کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے وجہ بتائی ہے، علت بتائی ہے، لیکن بہت سارے ایسے جن کی علت نہیں بتائی گئی۔ لہذا جن کی علت بتائی ہے یہ عقل کی وجہ سے، یہ تاکہ عقل سمجھ لے، اور جو چیزیں عقل کے سمجھ آنے والی نہیں ہیں ان کی علت نہیں بتائی۔ شریعت بسا اوقات کوئی ایسی چیز لے کر آتی ہے جو عقلوں کو حیران کر دینے والی تو ہوتی ہے لیکن عقلی اعتبار سے محال نہیں ہوتی، یعنی عقل کو حیران تو کر دیتی ہے لیکن عقلی اعتبار سے وہ مشکل نہیں ہوتی۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ صحیح عقل اور صحیح نقل میں ٹکراؤ نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں سے چاندی کے شیشے سے بنے برتنوں اور آب خوروں کا وعدہ کیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ شیشہ کانچ کا تو ہوتا ہے لیکن چاندی کے بھی شیشے ہوں گے۔ اب یہ انسان عقلی اعتبار سے عقل کو حیران تو کر دینے والی بات ہے، لیکن کیا عقلی اعتبار سے ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اس کے لیے جو چاندی کے شیشے بنانا ممکن نہیں کہ اللہ چاندی کا شیشہ بنا دے۔ حالانکہ ہم تو کانچ کے شیشے کو ہی جانتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی صفت اور کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے تو اس پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے تو پھر اس پہ اعتراض بھی کرنا ہمارا حق نہیں بنتا، باوجود اس کے کہ یہ چیز عقلوں کے لیے حیران کر دینے والی ہے۔
جب حیران کر دینے والی ہے تو یہ تو نہیں کہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ پل صراط ہے، اب پل صراط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی زیادہ باریک اور تیز قرار دیا ہے، بعض حدیث میں تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے دونوں جانب باڑ بھی ہوگی جو ہماری عقلیں اس کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی اتنا باریک پل ہو کہ جو اس طرح کی دہار سے بھی زیادہ باریک ہو اور اس پہ دونوں طرف باڑ بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کانٹے بھی ہوں جو گناہگاروں کو کھینچیں گے اور جہنم میں گرائیں گے۔ اب عقل کے لیے حیران تو کر دینے والی ہے، لیکن کیا عقل کے لیے ناممکن ہے؟ عقلی اعتبار سے ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، یہ پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے۔ اور عقل کو چاہیے اس طرح کے مسائل پہ اعتراض نہ کرے۔ اعتراض کیوں نہ کرے؟ کیونکہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر آپ کی عقل ان چیزوں کا ادراک کر رہی ہے تو پھر آپ اعتراض کریں۔ جب عقل ان چیزوں کا ادراک نہیں کر رہی تو یہ عقل کے دائرہ کار سے باہر ہے، لہٰذا ان پہ اعتراض کرنا عقل کا حق میں نہیں بنتا، اور عقل بھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے آپ ان چیزوں پہ جا کے استعمال کرو جہاں تک میری اپروچ ہی نہیں۔ یہ چند چیزیں تھیں جو اس حوالے سے آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ تو متشابہ اور محکم کے حوالے سے اور اہل سنہ کا جو منہج استدلال ہے اس حوالے سے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی سوال ہے اہم موضوع سے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کلاس ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔